اگر ایک جملے میں جواب دیا جائے کہ حق والا فرقہ کون سا ہے اور فرقہ ناجیہ کون سا ہے، تو اس کا جواب ایک جملے میں اس طرح مل سکتا ہے کہ فرقہ ناجیہ، کامیاب فرقہ، جنتی فرقہ وہ ہے جو کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھتا ہو اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں سارے کے سارے فرقے بلا شبہ گمراہ فرقے ہیں۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس مالک کائنات کے لیے ہے، اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو تنے تنہا ہے اور تنے تنہا ہی اکیلا ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ بعد درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام کی مقدس ہستیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے چہیتے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم فرمائے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، محققین پر، اور اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ بزرگان دین، پیارے بچوں و پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے تقلید کے اوپر کچھ باتیں رکھی تھی کہ تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ باتیں مکمل تو نہیں ہوئی تھی، لیکن جو بنیادی باتیں تھیں وہ آ چکی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ جانیں گے کہ فرقہ ناجیہ کون ہے، کامیاب فرقہ کون ہے اور ان کی صفات کیا ہے۔ اس سے قبل جمعے میں میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی وہ حدیث پیش کی تھی جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی تمام فرقے گمراہ اور جہنمی ہوں گے۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کی تشریح اور توضیح میں آپ کے سامنے اس جمعے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ رب کریم تو مجھے حق بات کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے اور تھامنے کا حکم دیا ہے اور فرقہ بندی سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم سارے مل کر اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے تھے، جماعتوں میں بٹ گئے تھے، الگ الگ ہو گئے تھے۔ قرآن کریم ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے، اور خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
78 فرقے تھے، وہ فرقوں میں بڑھ چکے تھے. میری امت ان سب سے ایک قدم آگے ہو کر آگے چل کر 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ان تمام جماعتوں میں سے فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا، جو جنتی ہوگا، باقی تمام فرقے جہنمی ہوں گے. معزز سامعین کرام، اب کسی ایک فرقے کو حتمی طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ جنتی ہے اور بقیہ تمام فرقے جہنمی ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر دلیل کے ہم یہ کہہ نہیں سکتے، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سا فرقہ جنتی ہے اور کون سا فرقہ جہنمی ہے. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر دلیل کی شریعت کوئی چیز قبول نہیں کرتی. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جن کا تمہیں علم نہ ہو. محترم سامعین کرام، اب وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی گزشتہ جمعہ میں، اس حدیث کو لے کر کے سارے فرقے والے خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، فلاں جہنمی ہے. یعنی سارے فرقے اپنی اپنی روٹیاں سیکنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. یہود و نصارہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم جہنمی ہو، ہم جنتی ہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کی آخرت میں کچھ نہیں ہے، اسی طرح نصارہ کہتے تھے کہ یہودی کی کچھ نہیں ہے. یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ان اختلافات کے باوجود، ان اختلافات میں ہمیں کون سا فرقہ اپنانا چاہیے، یا وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے، اور اس فرقے کی صفات کیا کیا ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. نجات یافتہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ کون سا فرقہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کا سچا مصداق ہے؟ آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم سامعین کرام، فرقہ ناجیہ، کامیاب فرقہ، حق والا فرقہ وہ فرقہ ہے جو شرک اور بدعت سے کوسوں دور ہو، جو توحید و سنت کو گلے سے لگانے والا فرقہ ہو. فرقہ ناجیہ وہ فرقہ ہے جو کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق اپنانے والا ہو اور اس اصول اور قاعدے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، اور کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق نہ سمجھنا یا اس سے ہٹ کر کے جو بھی فرقے ہیں بلا شبہ وہ گمراہ فرقے. اگر ایک جملے میں جواب دیا جائے کہ حق والا فرقہ کون سا ہے اور فرقہ ناجیہ کون سا ہے، تو اس کا جواب ایک جملے میں اس طرح مل سکتا ہے کہ فرقہ ناجیہ، کامیاب فرقہ، جنتی فرقہ وہ ہے جو کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھتا ہو اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہو. اس سے ہٹ کر اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں سارے کے سارے فرقے بلا شبہ گمراہ فرقے ہیں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے اس بات کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. اس کی تائید میں آپ صحائف ستہ اٹھا لیں، قرآن مجید اٹھا لیں، آپ جا کر کے تلاش کریں، دیکھیں کہ جن نے بھی، جس نے بھی اور جس قوم نے بھی کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق نہیں سمجھا ہے وہ گمراہ ہی ہوا ہے آخر میں جا کر. محترم سامعین کرام، اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کے سامنے بنیادی طور پر فرقوں کی کچھ صفات بیان کرتا ہوں، اور ان صفات کو کتاب و سنت کی روشنی میں سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر آپ اپنے دل میں یہ فیصلہ کریں، یہ دیکھیں کہ کامیاب فرقہ کون سا ہے. وہ فرقہ جو شرک و بدعت میں پڑا ہوا ہے، جو مزاروں، درگاہوں اور باباؤں کے چکر کاٹتا ہے، وہ فرقہ جو اپنی پیشانی کو مزاروں کے سامنے، قبروں کے سامنے جا کر جھکاتا ہے، جس سجدے کا حقدار
کے حوالے کیا ہوا ہے، کیا وہ فرقہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بنیادی غلطی، سب سے بڑا گناہ شرک، اور جس فرقے کے اندر شرک عام ہو، شرک پایا جاتا ہو، بدعتیں عام ہو، ثواب کے نام پر، اچھے کام کے نام پر شرک و بدعت کے بازار گرم ہو، ایسا فرقہ حقیقی معنوں میں، یقینی معنوں میں، دلیل کی روشنی میں فرقہ ناجیہ نہیں ہو سکتا، وہ فرقہ کامیاب فرقہ نہیں ہو سکتا۔ جس فرقے کے اندر یہ صفت پائی جائے، آپ اندازہ لگائیں اور دیکھیں کہ اب دنیا کے اندر وہ کون سا فرقہ ہے جو فرقہ قبروں میں جاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، باباؤں کے چکر لگاتا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، وہ فرقہ کامیاب فرقہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ خود فیصلہ کریں، دیکھ لیں کہ وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فرقہ پایا جاتا ہے امت میں، گزشتہ قرآن میں تو بہت سارے فرقے وجود میں آئے، اب بھی موجود ہے۔ خوارج کا فتنہ جو آیا سامنے، معتزلہ کا فتنہ آیا، اسی طریقے سے بہت سارے فتنے آئے، لیکن موجودہ زمانے میں جو فتنے چل رہے ہیں، ایسے فرقے موجود ہیں جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بڑا عالم ہے، ایک بڑے پائے کے عالم ہے، انہوں نے شرک کی تعریف کرتے ہوئے اور شرک کے بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے، لکھا ہے کہ تمام شرکوں میں سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ رب العالمین کے بارے میں حلول کا عقیدہ رکھا جائے۔ اعظم الشرک ہے جو قوم، جو جماعت، جو مسلک، جو فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں ہے۔ نعوذ باللہ، گٹر کے اندر جو کیڑا پایا جاتا ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کو یہ لوگ مانتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی کتابوں میں یہ لکھ رکھا ہے۔ جس جماعت کا یہ عقیدہ ہو، جس فرقے کا یہ عقیدہ ہو، ایسی صفت والا فرقہ کبھی فرقہ ناجیہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی فاش غلطی، اتنی واضح غلطی اور اتنا بڑا گناہ جس فرقے کے اندر پایا جاتا ہو، وہ حقیقی معنوں میں، یقینی معنوں میں فرقہ ناجیہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اور ان تمام فرقوں کے بیچ میں ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو ویسا ہی ایمان رکھتی ہے، وہ جماعت اسی طرح اپنا عقیدہ رکھتی ہے، اپنے اعمال کرتی ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا۔ اب آپ ان تمام فرقوں کی مختصر اور بنیادی تعریفات کو، ان کے اوصاف کو، ان کی صفتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا فرقہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور پھر اس فرقے کے ساتھ ہو کر کے، جماعت کے ساتھ ہو کر کے اپنی زندگی گزار۔ ایک بات میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں، جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں فرقہ، تو لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جو فرقہ صحیح اور کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ بھی ایک فرقہ ہے، اور کتاب و سنت میں، قرآن میں تو فرقہ بندی سے منع کیا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات جو صحیح دین پر ہو اور اسی دین پر ہو جو دین صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اگر کوئی آدمی یا کوئی جماعت، کوئی گروہ اسی پر عمل کرتا ہو، اسی طرح چل رہا ہو جس طرح 1450 سال پہلے جو دین تھا اسی دین پر قائم ہو، تو بلا شبہ وہ فرقہ نہیں ہے، وہ عین اسلام ہے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ تو کہتے ہیں کہ جماعت سے، دین اسلام کے حدود سے کٹ کر کے الگ ہو جانا اور اپنی ایک رائے قائم کر لینا، اپنی ایک الگ فکر بنا لینا اور کسی ایک شخص کو متعین کر لینا اور اس کے پیچھے پڑ جانا، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے پڑ جانا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ جو جماعت یا جو لوگ بھی
جو شخص بھی اسی طرح دین پر عمل کر رہا ہے جو دین 1450 سال پہلے تھا، جو دین صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، تابعین کے زمانے میں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں تھا، محدثین کے زمانے تک جو دین تھا، اگر وہ اسی دین پر قائم ہے تو وہ اسے فرقہ نہیں کہتے۔ اب چونکہ ایک وصفی نام کی ضرورت تھی، اب سارے لوگ الگ الگ ہونے لگے، تو جو صحیح جماعت تھی، جو بہترین اور کامیاب فرقہ تھا، اس کو بھی ایک پہچان کی ضرورت تھی تاکہ لوگ اس پہچان کو لے کر کے آئے کہ یہ فرقہ کامیاب ہے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسی کے مطابق دعوت دیتا ہے، اس فرقے کے ساتھ بولے۔ تو ایک وصفی نام کی ضرورت پیش آئی۔ یہ کوئی نام نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو جیسے ایک جماعت قائم ہوئے اہل حدیث، تو یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو گیا، یہ کتابوں میں مذکور ہے۔ ہر اس شخص کو یا ہر اس جماعت کو ہم اہل الحدیث کہہ سکتے ہیں جو حدیثوں پر عمل کر رہا ہو، اہل سنت والجماعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ اب کوئی شخص اپنے دین کو، اپنے مسلک کو، اپنے منہج کو بچانے کے لیے کوئی الگ فرقہ قائم کرتا ہے تو وہ بلا شبہ اسلام کے دائرے سے ہٹ کر کٹ کر ایک الگ فرقہ ہے، اور قرآن میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں بات چل رہی تھی کہ فرقہ ناجیہ کی صفات کیا ہے۔ پہلی صفت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ فرقہ کامیاب ہے جس فرقے میں بنیادی غلطی نہ پائی جاتی ہو، اور بنیادی غلطی کیا ہے؟ بنیادی غلطی شرک و بدعت ہے۔ جس فرقے کے اندر شرک جیسی مذموم برائی پائی جاتی ہو، سب سے بڑا گناہ پایا جاتا ہو، بدعت جیسی قبیح چیز پائی جاتی ہو، ایسا فرقہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ فرقہ ناجیہ کی پہلی صفت ہوگی کہ وہ کتاب و سنت کو اسی طرح اپنائے گا جس طرح اپنانے کے لیے کہا گیا ہے اور سلف صالحین نے اپنانے کے لیے کہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرنے کے بعد اعمال کی باری آتی ہے۔ اس دنیا میں عمل بچا لانے کی باری آتی ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اب اعمال میں بھی دنیا میں ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان اعمال میں بھی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں وہی اعمال کرنے ہیں جو کتاب و سنت نے ہمیں کرنے کے لیے کہے ہیں، وہ عمل جو کتاب و سنت سے ثابت ہو، اور اس عمل کا طریقہ سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، وہ بہترین زمانہ خیر قرون جس کے اللہ کے رسول نے تعریف کی تھی، اس کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ اگر کوئی عمل اس ڈائریکشن سے ہٹ جاتا ہے، اس رول سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، ہر آدمی اچھے کام کرتا ہے، ہر آدمی نیک بنتا ہے، اور سب کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، فطری جذبہ کہ اللہ رب العالمین کو ہم منائیں، نیک اعمال کریں۔ جذبہ سب کے اندر موجود ہے، لیکن اس جذبے کو صحیح ڈائریکشن دینا، صحیح راستہ دینا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لوگ اندھی تقلید میں آ کر کے، لوگ کسی ایک شخص کی پیروی کر کے اپنے ذہن و دماغ کو، اپنے مسلک کو، اسلام جیسی کشادہ دین کو تنگ کر لیتے ہیں اور اس پر اپنی زندگی کو محیط کر لیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، وہ فرقہ کبھی بھی فرقہ ناجیہ نہیں ہو سکتا، کامیاب فرقہ نہیں ہو سکتا، جنتی فرقہ نہیں ہو سکتا جس کے اعمال کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ جس جماعت کے اعمال نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سارے کے سارے اعمال کتاب و سنت کے موافق مطابق نہ ہو تو فرقہ ناجیہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جب تھے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، لیکن میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
जब तक तुम उन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रखोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह रब्बुल आलमीन का किताब कुरान मजीद व सुन्नती, और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, ये अल्लाह के रसूल ने हमें वसीयत की है, हमें बताया है। और एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के रसूल ने बताया है कि मेरे बाद तुम में से जो शख्स भी जिंदा रहेगा वो मेरी उम्मत में शदीद इख्तिलाफ देखेगा, वो शदीद इख्तिलाफात को देखेगा। उस इख्तिलाफात के दौर में, उस मौके पर, उस वक्त में उसे क्या करना है, किस तरह वो कामयाब हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने बताया कि उस वक्त तुम खुलफाए राशिदीन सहाबाए किराम की पैरवी करना, उनके नक्शे कदम को मजबूती से पकड़े रखना, तुम गुमराह नहीं होगे। मेरे भाइयों, इन दो हदीसों से हमें ये बात समझ आती है कि अल्लाह के रसूल ने हमें किताब और सुन्नत को मनहज सलफ के मुताबिक समझने की वसीयत की है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दो चीजों को मजबूती से पकड़े रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे, तुम सिराते मुस्तकीम से नहीं भटकोगे, तुम जन्नत वाले रास्ते से नहीं अलग होगे। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम के दरमियान कई सारे रास्ते खींचे उंगली से, और फिर सहाबा किराम को फरमाया कि ये उंगली से इशारा करके ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है, ये मुस्तकीम रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, ये सीधा रास्ता है। इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं ये सारे शैतान के रास्ते हैं। मेरे भाइयों, नेक अमल करना, नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, अच्छे काम करना बड़ी बात नहीं है। किताब और सुन्नत के मुताबिक अच्छे काम करना, किताब और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना, किताब और सुन्नत के मुताबिक रोजे रखना, ये बड़ी बात है, ये कामयाबी है। वरना कल क़यामत के दिन फिर वही बात आएगी जो मैंने पिछले जुमा में आपके सामने बताया था। कल क़यामत के दिन हम रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होंगे, रब्बुल आलमीन के पास जाकर के हम कहेंगे, ए मेरे रब, हमने दुनिया में इतनी नमाज़ें पढ़ी थी, हमने दुनिया में तहज्जुद पढ़े थे, हमने आपके लिए दीन में निकले थे, 3-3 दिन, 40-40 दिन, 4-4 महीने हमने दीन में लगा दिया था आपके नाम पर, आपके दीन के नश्र व इशाअत के लिए। आज हमारे वो सारे नाम-ए-अमाल, आज हमारे वो सारे नेक अमाल कहाँ हैं? रब्बुल आलमीन आपको सिर्फ एक ही बात फरमाएगा, एक ही बात कहेगा कि वो तुम्हारे सारे अमाल, तुम्हारा जज्बा तो दुरुस्त था, तुम्हारा जुनून तो अच्छा था, लेकिन वो सारे अमाल किताब और सुन्नत से अलग था, किताब और सुन्नत से अलग था। मोहतरम सामईन किराम, वक्त हो रहा है तो और नसीहत आपके सामने बयान करता हूँ कि जो फिरक़े नाजिया है उसकी सिफत क्या है, वस्फ क्या है। फिरक़े नाजिया जो फिरका है वो अकल को, राय को और अपनी अकल को किताब और सुन्नत पर मुकद्दम नहीं करता है। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अल्लाह और उसके रसूल ने जितना बता दिया है, जैसा बता दिया है, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारो और उसी में कामयाबी है। मोहतरम सामईन किराम, जो कामयाब फिरका है उसकी एक सिफत ये भी है कि वो कभी भी किताब और सुन्नत की मुखालिफत नहीं करता। जब किताब और सुन्नत की वाज़ेह दलील आ जाए, कुरान मजीद में आयात मौजूद हो, सिहाह सित्ता में अहादीस मौजूद हो, जब इन तमाम वाज़ेह दलाइल के आ जाने के बाद भी वो हक की मुखालिफत ना करता हो, जो फिरका, जो मसलक, जो गिरोह हक की मुखालिफत करे, किताब और सुन्नत की मुखालिफत करे, उसके अपोजिट अमल करे, वो कभी भी फिरक़े नाजिया नहीं हो सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। जैसा कि कई सारे ऐसे मिसालें आपके सामने पड़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म बताना, जबकि कुरान में वाज़ेह है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। इसी तरीके से पीरी फकीरी मुरीदी का जो रवाज चल पड़ा है, मज़ाहब का चल पड़ा है, हाथ दिखाने का रवाज चल पड़ा है, और इसी तरह से एक और झाड़ फूंक का रवाज चल पड़ा है। इन सारी सिफत जो कौम के अंदर पाई जाती हो, जिस फिरके के अंदर ये तमाम औसाफ हो, वो फिरका कभी भी कामयाब फिरका नहीं हो सकता। इसी तरीके से बगैर दलील के, बगैर हुज्जत के, बगैर किताब और सुन्नत के दलाइल के किसी बुजुर्ग की बात, किसी अल्लाह वाले की बात किताबों में लिख कर
اور اسے بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، لوگوں کو بتلانا، گمراہ کرنا، یہ صفت جس فرقے کے اندر پائی جاتی ہوگی، یہ وصف جس فرقے کے اندر، جس جماعت کے اندر، جس مسلک کے اندر ہوگی، وہ فرقہ کبھی بھی کامیاب فرقہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، محترم سامعین کرام، میں نے کسی ایک فرقے کو یہ نہیں کہا ہے کہ یہ فرقہ جنتی ہے اور باقی تمام فرقے جہنمی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وصف بیان کیے، اوصاف بیان کیے کہ جو فرقہ ناجیہ ہے، جو کامیاب فرقہ ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ تمام فرقے جہنمی ہیں، 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہے، اس فرقے کی میں نے آپ کے سامنے صفات بیان کی ہے کہ اس فرقے کے اندر کون کون سی صفات ہیں۔ اب ان تمام صفات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ نوٹ کر لیں اور دنیا میں چل کر آپ یہاں سے نکلیں اور پتہ لگائیں کہ ان تمام اوصاف کے مالک کون سا فرقہ ہے۔ شرک و بدعت کس فرقے کے اندر نہیں پایا جاتا ہے؟ کون سا ایسا فرقہ ہے جو اپنے تمام تر اعمال میں، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے روزے کا معاملہ ہو، چاہے حج کا معاملہ ہو، چاہے طلاق کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، میراث کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ جماعت، وہ فرقہ کتاب و سنت سے نہیں ہٹتی ہے، منہج سلف سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتی ہے۔ وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ تلاش کریں، آپ دیکھیں، آپ پتہ لگائیں، آپ سوال کریں۔ اس کے بعد جو تیسری صفت ہے کہ اپنی رائے کو کتاب و سنت پر مقدم نہ رکھتا ہو، چوتھی صفت جو ہے کہ وہ حق کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ یہ تمام فرقے، یہ تمام صفات جس فرقے کے اندر پائی جاتی ہوگی، یقینی معنوں میں، حقیقی معنوں میں وہ فرقہ کامیاب فرقہ ہے، اور یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے۔ ہر شخص جانتا ہے وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے۔ میں فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرقہ ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے جو فرقہ کبھی بھی توحید سے سمجھوتا نہیں کرتی ہے۔ توحید کے معاملے میں رب کی توحید پر جب جب بھی آنچ آئی ہے، جب جب بھی کسی نے سر اٹھایا ہے توحید کے خاطر، رب کی توحید کے خاطر، اس فرقے نے سب سے زیادہ تقریریں کی ہیں، سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہے، سب سے زیادہ کام کیا ہے توحید پر۔ وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جن فرقوں میں کہانی شریف عام ہو، جن فرقوں میں بزرگ ولیوں کی بات عام ہو، ان کی بات کو دلیل کے طور پر مان کر لوگ کتاب و سنت کا نام دیتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے فرقے گمراہ فرقے ہیں۔ میں دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ تمام صفات جن فرقوں کے اندر پائے جائیں گے وہ فرقے گمراہ فرقے ہیں، اور جن فرقوں کے اندر وہ فرقہ خالص فرقہ، وہ بلکہ اسے فرقہ ہی نہ کہا جائے، وہ عین اسلام ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ اور آج آپ تلاش کریں کہ جس فرقے کے اندر، جس جماعت کے اندر توحید سب سے مضبوط ہو، جو بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر توحید ہی مضبوط نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھ کر کے تھک جائیں گے، آپ کی نمازیں آپ کے سروں کے اوپر سے نہیں جائیں گی۔ میرے بھائیوں، جس فرقے کے اندر توحید سب سے مضبوط ہو، بدعت سے کبھی انہوں نے سمجھوتا نہ کیا ہو، سنت کو سینے سے لگائے رکھا ہو، جنہوں نے کبھی حق کی مخالفت نہ کی ہو، جنہوں نے چاہے کتنے ہی بڑے امام کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے فقیہ کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مبلغ اور محدث کیوں نہ ہو، جب تک کتاب و سنت کی بات نہ آ جائے، جب تک دلیل کی روح میں انہوں نے بات نہیں کی ہے، اس فرقے نے، اس جماعت نے کبھی بھی اس کی بات کو نہیں مانی ہے۔ عزت اپنی جگہ ہے، دین اپنی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام اوصاف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب آپ اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایک فرقے میں، اس ایک جماعت میں آئے، آپ پتہ لگائیں کہ کس فرقے میں توحید پایا جاتا ہے، کون سا فرقہ شرک و بدعت سے دور ہے، کس فرقے میں 30واں 40واں قرآن خوانی نہیں ہوتی ہے۔ ان جیسی بدعت جس فرقے میں نہ پائی جاتی ہو وہ فرقہ کامیاب فرقہ ہے۔ جس فرقے میں کبھی بھی حق کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو وہ فرقہ کامیاب فرقہ ہے۔ جس جماعت میں کبھی بھی
اپنے عقل کو کتاب و سنت پر مقدم نہ کیا ہو، اپنے اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق رکھا ہو، تو فرقہ کامیاب فرقہ ہے۔ محترم سامعین کرام، میرا مقصد کسی کے دل کو مجروح کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ہے، یہ خطبہ ہے اللہ کے رسول نے ہفتے میں ایک دن، اللہ رب العالمین نے جو ایک دن خطبہ رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ تاکہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو، لوگوں کے سامنے وہ بات آئے جو بات کوئی نہیں بتاتے ہیں، دین مضبوط ہو، ایمان و عقیدے میں چاشنی آئے، تازگی آئے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں، یوں ہی زندگی نہ گزاریں کہ جس مسلک میں آ گئے آپ اپنی آنکھیں کھولیں، آپ کتاب و سنت کو دیکھیں، بخاری شریف اٹھائیں، کتاب الصلاۃ کھولیں اور دیکھیں کہ جو میری نماز ہے وہ بخاری شریف کے کتاب الصلاۃ میں جتنے ابواب ہیں، جتنے حدیث ہیں، ان کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آپ کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق بخاری شریف میں صحاح لکھتا ہے۔ آپ ان احادیث کو لے کر کے اپنی نماز کی جانچ پڑتال کریں اور دیکھیں کہ میری نماز درست ہے یا نہیں، میرا ایمان اور عقیدہ درست ہے کہ نہیں۔ معزز سامعین کرام، آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو اندھی تقلید سے چھٹکارا دے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمارے جو مسلمان بھائی ایسی جماعتوں میں ہیں، ایسے فرقوں میں پڑھ کر اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں، اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں ان کا راستہ دکھا دے، ان کی آنکھیں کھول دے اور انہیں کتاب و سنت سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے، انہیں سوال کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جو گمراہ ہے انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، اللہ رب العالمین جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے اور ان کی زندگی کو آسان کر دے۔ آمین۔ تقبل